سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة مبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال المتهمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے ہدیہ کے بعد برادر عزیز تنویر اسلام صاحب، محترم اور معزز حاضرین اور سامعین حضرات و خواتین، یہ 11ویں شریف کے نام سے معنون یہ محفل تنویر صاحب کے گھر میں بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. بڑے عرصہ درمیان میں گیپ بھی آ گیا اور آج بھی اس کے تاخیر کی وجہ یہی ہوئی کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ آپ اسے کہہ لیجیے کہ ہم انتظار میں تھے کہ یہ ہمیں ریکنفرم کریں گے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کنفرم ہو ہی چکا ہے. تو اس وجہ سے ہم تو آج اتفاقاً طبیعت ٹھیک نہیں تھی، زکام بھی تھا، آپ آواز بھی سن رہے ہوں گے، ہم دوائیاں بھی لے چکے تھے اور لیٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ پھر ان کا فون آ گیا. ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے بیٹے عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں. ان کا اصرار ہوا کہ نہیں آپ آئے، تو اس لیے ہنگامی طور پر بھاگ ایسے پہنچے. تھوڑی سی تاخیر اس لیے ہوئی، ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمارے قریب کے جتنے متعلقین ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے احباب ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کمٹمنٹ کی بہت پابندی کرتے ہیں. حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے الا قلیل کبھی بشری تقاضے سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، تاخیر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ہمارا ان سے ٹائم تھا 9 سوا 9 بجے. 8:30 بجے ہم ان کو فون کر رہے تھے، اتفاقاً فون نہیں لگ رہا تھا. تو ہم نے سمجھا کہ شاید ان کا ارینجمنٹ نہیں ہوا، چونکہ کچھ گیپ سے ہوا ہے پروگرام، تو اس وجہ سے ہم نے سمجھا کہ شاید پروگرام منعقد نہیں ہوگا. لیکن پھر ان کا ٹائم آیا تو فون آیا تو پھر ہمیں بھاگ آنا پڑا. اس کو 11ویں کی محفل کہتے ہیں. آج ویسے 12ویں رات ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے، تو چیدہ 2-4-6 باتیں ہم اس میں عرض کریں گے. کیونکہ آپ حضرات نے کافی انتظار فرمایا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو مزید انتظار کی کوفت میں ڈالیں. ایک تو سفر کے مہینے کے اعتبار سے ہم یہ بات پیش کر دیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے. اس سفر کا لفظی معنی جو ہے نا، یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں صفر کہتے ہیں اور انگریزی میں زیرو کہتے ہیں، خالی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ خیر اور بھلائی سے خالی ہے، بلکہ اس کی شروع کی 13 تاریخوں کو لوگ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کہتے ہیں 13 تیزی کی تاریخ تھی. 13 تیزی، اس میں خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ گھروں میں سورہ مزمل شریف کا ورد کرواتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 13 تاریخوں میں بہت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں. اور اس ضمن میں ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا بتائے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا. لیکن یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، موضوع حدیث ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں سفر کی نحوست کا بیان کیا گیا ہو، بلکہ نحوست کے ضمن میں اسلام کا حکم یہ ہے
اور اس میں سفر کا بھی ایک ہی حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں جن کا بیان فرمائی. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، نہ عدوہ کوئی چیز ہے اور نہ ہی بدشگونی. طیرہ طیر کو کہتے ہیں پرندہ، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے شگون لینا. نہ بدشگونی لینا کوئی چیز ہے، لا طیرۃ ولا حامۃ، نہ ہی الو کے بولنے میں یا الو کے کسی چیز میں کوئی نحوست ہوتی ہے، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کی نحوست کا کوئی تصور ہے. تو ایک بات تو یہ سب سے پہلی ہماری گزارش ہے، اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے. وہ جو حدیث شریف بیان کی جاتی ہے وہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے. ہمیں آج تک حدیث کی بہت ساری کتابیں چھان ماری، بہت علماء سے پوچھا، کسی کے علم میں وہ حدیث شریف نہیں ہے. جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے ختم ہونے کا بتائے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، یہ غلط ہے. حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. اس کے برعکس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سفر کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. تو 2-4 باتیں تو اسی کے وضاحت ہوئی. عدوہ کہتے ہیں متعدی مرض کو. یہ پچھلے دنوں کرونا نکلا تھا، تو کرونا میں لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو یہ متعدی ہونے کا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ تعدی کو فاعل حقیقی جانا جائے، یہ حرام ہے. یعنی یہ تصور کرنا کہ لازماً بیماری ایک سے دوسرے کو لگے گی، یہ عقیدہ رکھنا کہ لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ غلط محض ہے اور یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے. اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے، کفر ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ لگ جاتی ہے بیماری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ، متعدی مرض ہونا کوئی چیز نہیں ہے، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ متعدی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک اونٹ اس کو خارش ہو جاتی ہے، تو خارش والے اونٹ کو ہم دوسرے اونٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں تو سب کو خارش لگ جاتی ہے، بہت سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں لگتی. تو سرکار نے فرمایا کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہوتا. وہ خارش زدہ اونٹ جب اونٹوں میں جاتا ہے تو سارے اونٹوں کو خارش نہیں لگ جاتی، کچھ اونٹ بچ بھی جاتے ہیں جن کو خارش نہیں لگتی. اور سرکار نے فرمایا کہ پھر یہ بھی تو غور کرو کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو کہاں سے خارش لگی. اگر خارش ایک اونٹ سے دوسرے کو ہی لگتی ہے تو جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی. اسلام میں دراصل حکم یہ کیا جاتا ہے کہ مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے. مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. بیماری کے لگ جانے کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ لازماً لگ ہی جائے گی. اگر ایسا ہوتا تو سارا پاکستان ہلاک ہو گیا ہوتا، کیونکہ کرونا تو آیا تھا، سب کو لگا تھا، بہت سارے لوگوں کو لگا تھا، اور دنیا میں بے تحاشا اموات بھی ہوئی. تو لیکن یہاں یہ بیان کیا کہ متعدی ہونے کا یہ عقیدہ رکھنا کہ لازماً دوسرے کو لگے گی، یہ نہیں ہے. فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ رب العزت پر بندے کو توجہ رکھنی چاہیے اور احتیاط کر لینی چاہیے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ لازماً لگ ہی جائے گی. اسی طریقے سے فرمایا ولا طیرۃ، طیر کوئی چیز نہیں ہے. طیر کہتے ہیں بدشگونی لینے کو، طائر کہتے ہیں پرندے کو. عربوں کے ہاں طریقہ ایک یہ تھا کہ جب وہ سفر پر روانہ ہوتے تھے تو اس سے پہلے وہ شگون لیا کرتے تھے، شگون کے طور پر کوئی کام کرتے تھے. اور اس کے طریقوں میں جو سب سے بڑا طریقہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے، جو پہلا پرندہ ان کو نظر آتا تھا، طائر کہتے ہیں پرندے کو، اسی لیے طیارہ جہاز کو کہتے ہیں کہ اس کے پر ہوتے ہیں. تو پروں والا پرندہ جو ان کو پہلا نظر آتا یہ اس کو اڑاتے تھے. وہ جب اڑتا اگر وہ دائیں طرف مڑ جاتا تو کہتے تھے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کر لیتے ہیں. اگر پرندہ بائیں طرف مڑ جاتا تو وہ نہیں کرتے تھے. یعنی پرندہ اڑا اس کو اڑاتے تھے، تو دائیں طرف مڑنے کو باعث خیر و برکت سمجھتے تھے. وہ سفر تجارت کا ہوتا یا کوئی کام کا ہوتا تو اس کو سر انجام دیتے. لیکن اگر بائیں طرف چلا جاتا تو وہ کہتے تھے یہ نحوست ہے. جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے. اسلام نے اس سے منع کیا ہے. لا طیرہ، بدشگونی کوئی شے نہیں. اچھا شگون لینے کی اجازت ہے. اچھا شگون لینا اسلام پازیٹیوٹی کو پسند کرتا ہے.
اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ مثبت سوچ اختیار کرنی چاہیے. مثبت سوچ کے اندر فائدہ ہے، لیکن بری سوچ جو انسان کے یقین کو متزلزل کر دے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرنا چاہے، کوئی کام کرنا چاہے اور اس کو کوئی ناپسندیدہ امر پیش آ جائے تو وہ یہ کہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ پڑھ کر پھر وہ کام ضرور سر انجام دے. مطلب یہ ہے کہ جو اس کے ذہن میں بدشگونی بٹھا لی ہے، جب وہ کام کرنے لگے اور اس کے سامنے وہ بدشگونی ظاہر ہو جائے تو پہلے تو ممکن تھا کہ وہ کام کرتا یا نہ کرتا. مثلاً بازار جا رہا ہے، ممکن تھا کہ وہ کوئی چیز خرید کے لاتا یا نہیں، یا کچھ کاروبار کرنے جا رہا تھا، کوئی سودا کرنے جا رہا تھا تو ممکن تھا کہ سودا بنتا یا نہ بنتا. لیکن بدشگونی کی وجہ سے وہ رکے گا تو حضور نے فرمایا کہ وہ شرک سے آلودہ ہو جائے گا. اس نے یہ جان لیا کہ اس نقصان کا سبب یہ بنے گا تو گویا فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اس نے اس کو مانا، یہ شرک ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ شرک سے آلودہ ہونا ہے. فرمایا کہ جب کوئی بدشگونی کا معاملہ پیش آ جائے، آمنت باللہ یہ پڑھا جائے، اور ایک دعا بھی تعلیم کی گئی، اللہم لا طیر الا طیر لا طیرک، اے اللہ کوئی نحوست نہیں ہے سوائے وہ جو تو نے مقدر میں کر دی ہو، ولا خیر الا خیرک، اور کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے وہ جو تو نے بھلائی لکھ دی، اور اب وہ کام ضرور سر انجام دے. یعنی اسلام کا مزاج ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ذہن میں چیز پیدا کرے اس کو کنڈیم کرتا ہے. تو طیارہ کا یہ بیان کیا. ولا ہامہ، الو کے بیٹھنے کو منحوس جانتے ہیں، آپ ذرا جانتے ہیں الو کا ہونا بولنا کوئی نحوست نہیں ہے. مولانا روم کی ایک حکایت ہے، اگر ایک بات کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تو بہت وقت گزر جائے گا، پہلے کافی وقت گزر گیا. تو الو کے اندر حضور نے فرمایا کوئی نحوست نہیں ہے. اور ولا سفر، سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے. 4 چیزوں میں حضور نے نام لے کر بیان کیے. اب جو سفر کے نحوست کا تصور رکھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صریحاً خلاف کرے گا. ایک تو یہ بات کہنا ضروری تھی. دوسری بات یہ تھی، اس کو سفر کہتے اس لیے ہیں کہ عربوں میں جب یہ مہینوں کے نام رکھے گئے تھے یہ اسلام سے پہلے رکھے گئے تھے. یعنی اسلام کے اعلان سے پہلے عربوں کے ہاں یہ مہینے رائج تھے، محرم بھی، سفر بھی، ربیع الاول بھی. تو عربوں نے جو مہینوں کے نام رکھے وہ کسی ایونٹ کی وجہ سے یا کسی موسمی نسبت کی وجہ سے رکھے گئے تھے. مثلا محرم سے عرب آغاز کرتے تھے سال کا، تو یہ حج سے جو واپس لوگ جاتے تھے ان کو سیف پیکج، کیونکہ عربوں کے ہاں ڈاکہ زنی، لوٹ مار یہ ان کا عام پیشہ تھا، اور وہ راستے سے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو لوگ حج کے لیے نہیں آتے تھے، اور عربوں کی معیشت کا بڑا انحصار حج اور عمرے پر تھا. دنیا دراز سے لوگ آتے تھے اور حج کرنے آتے اور سامان لے کر آتے تھے. مکہ کی منڈیوں میں رونق لگ جاتی تھی، دنیا جہان کے اسباب بکتے تھے، پھل بکتے تھے، سامان بکتا تھا، اور دنیا جہان کی خریداریاں ایک دوسرے سے ہوتی تھی. تو عرب کی معیشت حج پر چلتی تھی اور عمرے پر چلتی تھی. تو محرم میں وہ حاجیوں کو واپسی کا سیف پیکج دیتے تھے کہ آپ آئیں اور حج کر کے چلے جائیں، اس عرصے میں ہم آپ کو کوئی پریشان نہیں کریں گے. محرم کا مطلب ہے وہ چیز، وہ مہینہ جس نے لوگوں کو لوٹ مار پر حرام کر دیا. سفر میں عرب جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، گھر خالی کر جاتے تھے، اور وہ رکے ہوتے تھے 3 مہینوں کے. تو 3 مہینے جو ہیں وہ جنگ و جدال سے باہر رہتے تھے، لوٹ مار سے باہر رہتے تھے. اب سفر کا مہینہ آیا تو گھروں کو خالی کر گئے، وہ چلے گئے لوٹنے قافلے اور ڈکیتیاں کرنے، لڑائیاں کرنے، جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے. اس لیے اس مہینے کو سفر کہا، یعنی اس میں کوئی گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا. یا دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی ایونٹ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد ربیع الاول ہے. ربیع الاول کا مطلب ہوتا ہے بہار کا پہلا مہینہ. 2 مہینے بہار کے ہوتے تھے، تو بہار کا پہلا مہینہ، بہار کا دوسرا مہینہ ربیع الاول، ربیع الثانی. پھر ہوتا تھا جمادی الاولیٰ، جس کو جمادی الاول کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ہے جمادی الاولیٰ، سخت سردی کا جما دینے والا مہینہ. دوسرا جمادی الاخری، دوسرا جما دینے والا مہینہ. پھر رجب، جمادی الاخری کے بعد رجب، اسے کہتے تھے رجب مضر. رجب کا معنی ہے عظمت، تعظیم. اس مہینے کو عربوں نے عمرے کے لیے خاص کیا تھا، کیونکہ ذی الحج سے لے کر محرم کو چھوڑ کے بعد میں بڑا گیپ آ جاتا تھا، تو لوگ بیت اللہ آنا چھوڑ دیتے تھے. وہ ڈرتے تھے کہ جو جائے گا لوٹا جائے گا، مارا جائے گا.
کوئی جنگ و جدال کی وجہ سے مارا جائے گا تو وہ رجب کے مہینے میں ان کو صرف ایسے ہی دیا کہ آپ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے آئیں، آپ سے کوئی تعارف نہیں کیا جائے گا۔ رجب، پھر شعبان۔ شعبان کا مطلب ہوتا ہے متفرق ہونا۔ شعبان میں پھر یہ لوٹ مار کے لیے علاقوں میں متفرق ہو جاتے تھے، دو دو چار چار کے ٹولے نکل جاتے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو شعبان کا مطلب ہوتا ہے متفرق رہنا، گھاٹیوں میں نکل جانا، شعب کہتے ہیں گھاٹی کو۔ اس کے بعد تھا رمضان۔ رمضان کا مہینہ ایسا گرمی میں آیا کہ اس زمانے میں کہا گیا کہ جس سال یہ نام رکھے گئے تو اس سال اتنی گرمی پڑی رمضان میں کہ مکہ کے پہاڑوں میں اتنی گرمی ہو جاتی تھی کہ آٹے کو گوندھ کر روٹی کو پتھر پر رکھ دیتے، وہ خود بخود پک جاتی تھی۔ رمض کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، تو رمضان جلا دینے والا مہینہ۔ اسلام نے آ کر پھر اس کو یہ نسبت دی کہ رمضان گناہوں کے جلا دینے کا مہینہ ہے۔ پھر ہے شوال۔ شوال میں اونٹنیاں، عربوں کی معیشت میں اونٹ کا بڑا کردار تھا، تو اونٹنیاں گابھن ہوتی تھیں، حاملہ ہوتی تھیں، برابر ہوتی تھیں، اس مہینے کو شوال کہتے تھے۔ پھر تھا ذی قعدہ۔ اب ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے متصل تھے، یہ حرمت والے تھے۔ ذی قعدہ کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قعدہ میں بیٹھے۔ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا، قعدہ بیٹھ جانے والا، ذی قعدہ بٹھا دینے والا مہینہ۔ اس مہینے میں اب حج کا لوگوں کو آنے کا راستہ دیتے تھے کہ اب ہم ذی قعدہ آ گیا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لوٹ مار نہیں کریں گے، جنگ و جدال نہیں کریں گے، اس لیے آپ یہاں پر گھروں میں بیٹھ جائیں گے، آپ سے کوئی لوٹ مار نہیں کی جائے گی، آپ کا امن کا راستہ آپ کو دیا گیا ہے۔ تو ذی قعدہ میں بیٹھ جاتے تھے۔ ذوالحجہ میں حج ہوتا تھا، اس میں بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، اور محرم میں ان کو واپسی کا راستہ دیتے تھے۔ یہ مہینوں کی وجہ تسمیہ ہے، مہینوں کے نام لکھنے کا یہ سبب بنا ہے کہ یہ ان کی یعنی ان کے اندر یہ ایونٹ ہوتے تھے۔ تو اس سفر کے مہینے میں کوئی ایونٹ ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو سفر کہا گیا ہے۔ ایک معنی یہ کہ گھر خالی کر جاتے تھے، اور ایک معنی یہ کہ وہ اس مہینے میں کوئی ایونٹ نہیں تھا، موسم میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، اس لیے مہینوں کے نام یہ پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر میں کوئی بلائیں نازل ہوتی ہے، یہ سفر بھلائی سے خالی ہے، بلکہ اسی لیے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اسلامی مہینوں کے نام کے ساتھ ایک لفظ اضافہ کیا گیا ہے، جیسے محرم الحرام۔ محرم الحرام، محرم الحرام کا مطلب ہے وہ محرم جو بہت سارے حلال کاموں کو حرام کر دیتا ہے۔ اس میں عرب جنگ و جدال کو حرام جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے مہینوں کی جب سے زمین و آسمان بنائے مہینوں کی گنتی 12 رکھی، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے رکھے۔ ان میں ایک یہ، ان میں ایک محرم ہے، ایک ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ 3 مہینے، اور چوتھا رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ان میں عرب جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ سفر کو لوگوں کے ذہنوں میں سفر میں نحوست کا تصور تھا، اس لیے سفر کے آگے اضافہ کیا گیا سفر المظفر۔ سفر المظفر، سفر کامیابی کا مہینہ، مظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، لوگوں نے اسے نحوست کا مہینہ بنا دیا، یہ بات غلط ہے۔ ایسے ہی شوال المکرم، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ذی القعدہ، ذی الحجہ، تو یہ اگلے لفظ جو جوڑے ہیں لوگوں کے اندر عقیدوں کو پختہ کرنے کے لیے جوڑے گئے ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر دیجیے۔ گھر میں بھی عورتوں کو بھی جہالت سے بچائیے کہ اس میں کوئی تیزی نحوست ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، کوئی خاص معمولات نہیں ہیں۔ جو آپ عبادات کرتے ہیں، جو ذکر اذکار عام دنوں میں کریں اس میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ تفصیل بتانا ضروری تھی۔ دوسرے یہ ہے کہ اسلام میں ایک کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ، قاعدہ کلیہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز کی اچھائی یا برائی کا تعلق اس کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا تعلق جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ کسی چیز کی نسبت کی وجہ سے کوئی چیز اچھی ہو جاتی ہے، اسی نسبت کی وجہ سے کسی خراب نسبت میں وہ چیز چلی جائے تو وہ بری ہو جاتی ہے۔ مثلا اور اگر نسبت بالکل کوئی خاص نسبت نہ ہو تو وہ عام حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ہم بازار سے ایک کپڑا خریدتے ہیں، اس کپڑے میں ہم نے اپنا سوٹ سلوا لیا، وہ ایک نارمل بات ہے، اس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی خوبی ہے، بناتے ہیں لوگ، وہ ناپاک بھی ہو جاتا ہے، اس کو دھو بھی دیتے ہیں۔ اسی کپڑے کے ایک بچے ہوئے حصے سے ہم قرآن مجید کا غلاف بنا لیتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا غلاف بننے کی وجہ سے جب قرآن کے ساتھ ہوگا تو ہم اس کو اٹھائیں گے تو اس کو چومیں گے، اس کو بوسہ دیتے ہیں،
اور اگر میلا ہو جائے دھوئیں تو اس کو پرات میں دھو کے اس کا پانی چھت پہ ڈالتے ہیں یا درختوں میں ڈالتے ہیں کہ پیروں کے نیچے اس کا پانی بھی نہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کپڑے کی عظمت کیوں ہوئی کہ اب وہ قرآن سے منسوب ہو گیا, قرآن مجید کے خلاف ہے. ایسے ہی تھلے والے سے آپ اینٹیں لے کر آتے ہیں, بلاک لے کر آتے ہیں, گھر بناتے ہیں, انہی بلاکوں سے آپ بیت الخلاء اور لیٹرین بناتے ہیں, اور انہی سے آپ مسجد کا فرش بناتے ہیں, مسجد کی دیواریں بناتے ہیں, مسجد کی دیواروں کو آپ چومتے ہیں, جوتے اتار کر داخل ہوتے ہیں, واش روم میں غلاظت پھیلاتے ہیں. ایک ہی تھلے سے بلاک آئے ہوئے, ماربل شہروں میں لگاتے ہیں, ٹائلیں لگاتے ہیں, ٹائلیں مسجد میں ہوں گی, جوتے اتار کے جائیں گے, گھر میں ہوں گی, جوتے پہن کر جائیں گے, واش روم میں جائیں گے تو غلاظت وہاں کریں گے. تو اسلام میں نسبت کا بڑی اہمیت ہے. اسلام میں عزت جو ہے سب سے بڑی عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے. ہر اللہ کی نسبت اللہ کے ہاں مقرر ہے. جس چیز کا احترام اللہ کی وجہ سے کیا جائے گا وہ اللہ اپنی عزت یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے اس کو اپنی عزت شمار کرے گا. قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان العزت للہ جمیعا. لوگوں سمجھ لو کہ اصل میں ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. اب دیکھیں عزتیں تو ہم ایک دوسرے کی بھی کرتے ہیں. یہ میں بھی عزت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آئیں گے, آپ بھی عزت کریں گے, امام صاحب آئیں گے, مفتی صاحب آئیں گے, جو بھی کریں گے ہم آپ کا بزرگوں کی وجہ سے احترام کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی توہین صرف منافق ہی کرتا ہے. 3 بندے ایسے ہیں جن کی توہین سوائے منافق کے کوئی اور نہیں کرتا. فرمایا کہ ایک سلطان عادل, ایک وہ حکمران جو عوام کے حق میں اچھا ہو, لوگ اس کو برا کہہ تو منافق ہوں گے. سلطان عادل کی مخالفت کرنا, اس کو برا بھلا کہنا, یہ منافق کی دلیل ہے. فرمایا وہ بوڑھا شخص جس نے اسلام میں اپنی داڑھی کو سفید کیا ہو, اپنے بالوں کو سفید کیا ہو, اس کی توہین بھی صرف منافق ہی کرتا ہے. اور تیسرے فرمایا عالم دین, جو دین کا عالم ہے, جو اس کی توہین کرتا ہے وہ بھی پکا منافق ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہماری بات کہ دین کی نسبت کی وجہ سے عالم کی عزت ہوتی ہے, اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے بزرگوں کی عزت ہوتی ہے, مسلمان کی بڑی عزت ہے, جانوروں میں تمام مخلوقات کے اندر انسان کی بڑی عزت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے. تو اسی طرح اولیاء اللہ کے لیے فرمایا ان اولیاء اللہ. اللہ عربی میں الرٹ کرنے کے لیے لفظ ہے. جیسے اردو میں ہم کبھی مسجد میں اعلان سنتے یا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. اس پورے جملے کو عربی میں ایک لفظ کے اندر ادا کیا جاتا ہے اللہ. اللہ اس کا مطلب ہے الرٹ ہو جاؤ, توجہ ہو کر لو, سن لو. ان بے شک, اس میں شک بھی نہ کرنا, اولیاء اللہ, اللہ کے دوست, اللہ کے ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہے. ابھی ہم اس آیت پر بہت زیادہ بات نہیں کریں گے, یہ آیت اتنی معروف ہے اور آپ نے اس پر اتنا سنا, لیکن ہمارے پاس الگ سے اس پر بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بہت مواد ہے ہمارے پاس. ساری رات اس پر بتا دیں تو بھی اس کے مضامین ختم نہیں ہوں گے, لیکن اتنی معروف آیت آپ نے سنی ہے. اللہ کے ولی, ان کا اللہ کی نسبت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کی عزت لازم ہے. اللہ کے ولی کامل, اولیاء کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11ویں کو اختیار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے منانے کے لیے. ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک مناتے تھے. اس لیے یہ 11ویں کی نسبت جو ہے ان سے منسوب ہو گئی, اور بڑی 11ویں یعنی ربیع الثانی شریف کے دوسری ربیع الثانی کے اندر 11ویں تاریخ کو حضرت غوث اعظم کا وصال ہوا. اللہ نے ہمیشگی عطا کر دی. اب یہ نسبت بزرگوں سے ہو گئی. ولی کی نسبت اللہ سے ہوئی, وہ عزت والا ہو گیا, اور انہوں نے جس رات کو عظمت بخشی, عزت بخشی, وہ ہمارے نزدیک معزز ہو گئی. ہم اس رات کی عزت کرتے ہیں. اور تاریخی اعتبار سے غوث اعظم نے 11ویں کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ 14ویں 15ویں 11ویں 5ویں 6ویں 8ویں 10ویں کوئی بھی ہو سکتی تھی. انہوں نے 11ویں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ 11ویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کی رات ہے. 11ویں تاریخ عافیت کی رات ہے. عافیت کی رات کیسے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمانوں سے زمین پر اتارا تو زمین پر وہ دن جب گزرا تو پہلی رات جو ان کو زمین پر عافیت میں ملی تھی وہ 11ویں کی رات تھی. 11ویں محرم 10ویں تاریخ کو اتارے گئے تھے.
اور رات جو پہلی ان کو زمین پر ملی وہ 11ویں کی رات تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں جو کشتی نے نجات پائی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور ہم نے کہا کہ ظالم قوم کو دور کر دیا گیا۔ تو 11ویں کی رات جو امن اور عافیت کی رات کافروں سے ان کو ملی تھی وہ 11ویں کی رات تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ 10ویں تاریخ تھی، اور جو پہلی نجات کی رات تھی وہ 11ویں کی رات تھی۔ یوں ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا 10ویں تاریخ تھی محرم کی، اور 11ویں رات عافیت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات دی، 10ویں محرم کی تاریخ تھی اور 11ویں رات تھی۔ تو 11ویں کا جو عدد ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے اندر جو عدد ہے 92، ان کو جب مفرد کیا جاتا ہے تو یہ بھی 11 ہی بنتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11ویں کی رات اختیار کی۔ اللہ نے اس رات کو ایسا مقام عطا کیا کہ 11ویں کو ان کا وصال ہوا، اور تا قیام قیامت اس کی نسبت ان سے ہو گئی۔ اگرچہ آج یہ 12ویں رات ہے، کبھی اس مہینے کے اندر اعلیٰ حضرت کا دن آنا ہے، 25 صفر مظفر ان کا یوم وصال ہے، عرس ہے، لیکن ہم اس کو بھی 11ویں کے نام سے مناتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی تاریخ ہم کریں نسبت ہم اس کو 11ویں کی دیتے ہیں تاکہ ہمارا تعلق غوث اعظم سے جڑ جائے، ان لوگوں سے جڑ جائے جن کی اللہ کے یہاں عزت ہے، جن کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ تو اولیاء کی بڑی شان اس لیے ہے عام لوگوں سے زیادہ ہے کہ وہ ویسے تو ہر مومن ولی ہے، ولایت کا ایک درجہ ہر مومن کو حاصل ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ کے ولی ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ یہ دو طرفہ ہے، اللہ ولی ہے مومنوں کا اور مومن اللہ کے ولی ہیں۔ یہ ولایت کا کم سے کم درجہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ پھر جو گناہوں سے جتنا بچتا ہے، جتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے ولی کی یہ عزت بڑی پیاری ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے مجموعے کو آپ اچھی طرح پڑھ لیجئے، کسی عالم سے پوچھ لیجئے، کسی مکتب فکر کے عالم سے پوچھ لیجئے کہ کون سے 2 جرم ہیں جن کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں، ایک کا بیان قرآن میں کیا اور ایک کا بیان حدیث شریف میں کیا۔ بخاری میں ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ولی کی عزت جو نہیں کرتا، جس کے دل میں اولیاء اللہ کے لیے بغض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے، اور اس کو کبھی ایمان مرتے ہوئے نصیب نہیں ہوتا، خاتمہ ایمان کا نصیب نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے اندر ایک بڑے عالم تھے، اہل حدیث تھے۔ ایک بات بیان کر کے پھر دوسرے حصے پر جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اہل حدیث حضرات کے ایک بڑے عالم تھے، اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں غیر مقلدین، یہ اہل حدیث کو ایسے زبردستی نام لے لیا، یہ غیر مقلد ہوتے ہیں، اپنی خواہش کے بندے ہوتے ہیں۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، وہ ان کے بڑے خلاف ہوتے ہیں۔ عام طور پر اہل حدیث جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ سبق پڑھا رہے تھے، وہ مسلکاً اہل حدیث تھے، لیکن طبعاً بہت منصف مزاج تھے، بڑے معتدل مزاج تھے۔ ان کا پوتا پڑ پوتا اس وقت پاکستان میں وہ ایک حماد غزنوی شاید، وہ ٹی وی پر بھی آتا ہے، کالم بھی لکھتا ہے حماد غزنوی۔ اس کے پردادا سے داؤد غزنوی پڑھا رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آیا تو ایک شاگرد نے کہا کہ چھوڑے جی، جس کی بات کرتے آپ اس کو امام اعظم کہہ رہے ہیں، اس کو تو 17 حدیثیں یاد تھی، میں ان سے زیادہ حدیثیں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خبردار، تو نے بڑی غلط بات کی ہے، توبہ کر لے ورنہ تو میری محفل سے نکل جا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نکل جانا پسند ہے، میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا، وہ 17 حدیثیں جانتے تھے، مجھے اتنی حدیثیں، یہ بکواس تھی اس کی۔ امام صاحب کو بہت حدیثیں یاد ہیں، اب ہمارا اس پر وقت نہیں ہے، ہمارا آپ کو بتاتے۔ تو استاد نے کہا کہ پھر تو نکل جا، تو وہ پیر جھٹکتا ہوا نکل گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مرتد ہوگا اور کافر ہو کے مرے گا۔ اب استاد نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب شاگرد تھے تو اہل حدیث، تو ان کو بھی امام اعظم سے کوئی محبت تو نہیں تھی، لیکن استاد کے احترام میں وہ چپ رہے اور توہ میں لگے رہے کہ یہ کیسے مرتد ہوگا، کیسے کافر مرے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، کچھ عرصے کے بعد
اس شاگرد کی ملاقات کسی قادیانی عالم سے ہو گئی اور وہ قادیانی بن گیا اور قادیانیت میں کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو شاگردوں نے استاد سے کہا کہ استاد صاحب چھوٹی سی بات پر آپ نے اتنی بڑی سزا سنائی تھی اسے اور وہ ایسا ہی ہوا، وہ بدبخت مرتد ہو گیا اور مر گیا، تو آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کی تھی؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ من عادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور ہمارے نزدیک اگرچہ ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں علمی، لیکن ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے ولی تھے، اور دشمنی جب کسی کے ساتھ ہو جائے، دشمن کے ساتھ جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا کوشش ہوتی ہے دشمن کی کہ دشمن کی جان لے لے۔ جب دو افراد میں لڑائی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے دشمن کی جان لے لے۔ جان تو اللہ نے ویسے ہی لے لینی، جان سے بڑھ کر جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہے ایمان۔ تو اللہ کا جو ولی کا دشمن ہوگا اللہ اس سے ایمان سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے ولی ہیں، اور اس کے بارے میں اس نے بکواس کی ہے، توبہ کرے گا تو فبہا، ورنہ یہ مرتد ہو جائے گا۔ اور دیکھ لو اللہ نے اسے ایمان چھین لیا اور وہ کافر ہو کر ہلاک ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کلیے میں بات بیان کر دی ہے، یہ زندگی میں ہمارے آپ کے لیے آج کا میڈیا کا دور ہے، وہ علی مرزا نام کا ایک بدبخت جو ہے وہ بڑی بڑی بکواسی کرتا ہے، ایسی توہین آمیز کلمات کہتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں چوں خدا خواہد کے پردہ کسرت میل شدت تہنہ پاکاں زند، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے اس کے دل کے اندر نیک لوگوں کے بارے میں بغض کی باتیں ڈال دیتا ہے، اس کی زبان نیکوں کے بارے میں بکواسیں کرنے لگ جاتی ہے۔ چوں خدا خواہد کے ما یاری کند، جب اللہ ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو اب تمہیں میل مارا جانب زاری کند، ہماری طبیعت میں رونا آہوزاری کرنا شروع کر دیتا۔ دروشی پڑھی۔ اللہ نے پوری احادیث کے مجموعے کے اندر، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے جس میں اللہ نے کہا کہ جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے محبوبوں سے بے ادبی محبوبہ دی ککھ نہ چھوڑے گھر دا، او بےمان کمینہ پاپی کافر ہو مردہ۔ ایک بات تو یہ یاد رکھی۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ دوسرا کون سا عمل ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، کہا ہے، وہ ہے سود لینا۔ سود کا کام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سورہ بقرہ 30 پارے میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا کام نہیں چھوڑو گے، اس سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر سن لو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اللہ کے ولی سے عداوت اللہ جنگ کرتا ہے، اور سود کا کام کرنے والا، لین دین کرنے والا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اب یہ سود اتنا بڑا جرم ہے، ہمارے دوست ہیں یہ ماڈل میں رہتے ہیں، انہوں نے اگلے دن ہم سے پوچھا، اور یہ آج کے زمانے میں بہت پوچھا جانے والا سوال ہے کہ یہ جو اسلامک بینکنگ کے نام سے شروع ہوا ہے معاملات، تو یہ سود ہی کی دو قسم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کار ہم لیتے ہیں اسلامی بینک سے، نظام بینک سے لے لیتے ہیں، کسی اسلامی بینک سے لے لیتے ہیں، وہ کار کی قیمت ہے 10 لاکھ مثال کے طور پر، نقد آپ اسے خریدیں گے تو 10 لاکھ روپے کی ہے، بینک سے آپ خریدیں گے، حبیب بینک سے لے لیں، مسلم کمرشل بینک سے لے لیں، کسی سے لے لیں، وہ آپ کو ملے گی 16 لاکھ روپے کی مثال کے طور پر، یہ فرضی قیمتیں لگا رہے ہیں۔ وہی کار آپ لیں کسی اسلامی بینک سے، وہ 16 کیا وہ 17 لاکھ روپے کی 18 لاکھ روپے کی دے گا۔ تو بات تو دونوں کی ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں کان کو یوں کر کے پکڑ لو یا کان کو یوں کر کے پکڑ لو، سود تو وہ بھی لے رہے ہیں، سود تو وہ بھی لے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو بالکل تباہ کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے جو سود لیتا ہے ایسا ہے جیسے اس کو شیطان نے چھو کر اس کو دیوانہ کر دیا، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود میں بھی منافع ہے اور کاروبار میں بھی منافع ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو منافع لینا یا نہ لینا یہ اصل حرمت کی وجہ نہیں ہے، یہ فرق یاد رکھیے۔ وہاں 17 لاکھ روپے دینا جائز ہے یا 15 لاکھ دینا حرام ہے۔ 15 کیا 11 لاکھ بھی دے
یہ حرام ہے، وہ 17 لاکھ دے گا تو وہ حلال ہے۔ اس کا فرق یہ ہے، اسلامی بینک جو ہے، بینکنگ کا جو نظام ہے، وہ پروڈکٹ بیچتا ہے، وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا۔ آپ کار خریدنا چاہتے ہیں، کسان بینک میں درخواست دیں گے، کسی اسلامی بینک میں درخواست دیں گے، وہ کہیں گے جو گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ گاڑی آپ کو منگوا دیتے ہیں۔ وہ گاڑی خرید کر دیں گے، لیکن وہ گاڑی بینک کے نام ہوگی، اور اس کے کاغذات کو دیکھ لیں، وہ گاڑی بینک کے نام ہوگی، اور بینک آپ کو کہے گا کہ اب یہ گاڑی میری ملکیت ہو گئی، اب میں اس کو 17 لاکھ میں دوں گا۔ تو اسلام میں چیزوں کے قسطوں پر ریٹ کو بڑھا دینا، نقد اور ادھار کے ریٹ کا فرق رکھنا، یہ اسلام میں جائز ہے، یہ سود نہیں ہوتا۔ یعنی ایک چیز نقد آپ نے لی 10,000 کی، واشنگ مشین لی، وہ قسطوں میں لیں گے، 12 مہینے کی یا 24 مہینے کو قسطوں میں وہ 14,000 کی دے دے گا آپ کو۔ تو اسلام میں نقد اور ادھار کے ریٹ میں فرق کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ تو وہ چیز گویا بینک کی ہو گئی، اور بینک نے اب آپ کو وہ 17 لاکھ کی دی کہ 17 لاکھ روپے آپ دے دیں، گاڑی میری ہے۔ آپ اس کو، اس کی پھر الگ الگ ان کی اسکیمیں ہیں، اجارہ ہوتا ہے، اس کا مضاربہ ہوتا ہے، مشارکہ ہوتا ہے، وہ الگ الگ تفصیل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ گاڑی بینک کی ہوگی، وہ آپ کی نہیں ہوگی۔ جب ان کی مقررہ قیمتیں آپ مقررہ وقت پر ادا کر دیں گے، اس کے بعد وہ بینک آپ کو معاہدہ لکھا ہوگا کہ اگر آپ ہم بروقت سارے معاملات کر دیں گے، گاڑی ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے، وہ گاڑی آپ کو گفٹ کر دیں گے، پھر گاڑی آپ کی ملکیت ہوگی۔ اس کے برعکس کمرشل بینک سے آپ لیں، عام جو بینک ہے ان سے لیں گے، وہ کہے گا آپ کون سی گاڑی لیتے ہیں، آپ بتاتے ہیں میں ٹویوٹا لیتا ہوں، یہ 10 لاکھ کی ہے، وہ کہے گا، وہ کمپنی کو پیسے دے دے گا، چاہے آپ کے ہاتھ میں دے یا کمپنی کو دے، 10 لاکھ روپے دے گا، گاڑی آپ کے نام ہوگی، لیکن کاغذات وہ فلج کریں گے، کاغذات گروی رکھیں گے اپنے پاس، اور ہوگی آپ کے نام، وہ کاغذ آپ کے پاس رکھیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، جب آپ ان کی قسطیں پوری کر دیں گے، وہ کاغذ آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے، نام کروا دیں گے۔ اب عوام کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ تو ٹیکنیکلی باتیں ہیں، یہ تو مولوی صاحب نے سمجھا دیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر اس کی ڈیپتھ میں آپ جائیں، اس میں پتہ آپ کو یہ چلے گا کہ جب آپ اسلامی بینک سے کوئی چیز لیتے ہیں، آپ نے گاڑی لی، ہم گاڑی کو مثال کے طور پر رکھ رہے ہیں، گھر بھی لیں، تب بھی گھر بھی آپ لیں تو اسلامک بینک کہتا ہے کہ گھر بینک کے نام ہوگا، جب آپ اس کو کرائے کی صورت میں پوری رقم ادا کر دیں گے، وہ مکان آپ کو گفٹ کر دے گا۔ آپ کو اسلامی بینک پیسہ نہیں دے گا، دیگر بینک پیسے دیتے ہیں۔ آپ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، وہ مشینری دے دے گا، مشینری دے دینے کے بعد وہ مشینری بینک کی ہوگی، اور بینک اس کو آپ کو کرائے پر دے گا، اور آپ اس کو کرایہ دیتے رہیں، جب پوری ہو جائے گی تو آپ کو پیسہ واپس کر دے، وہ آپ کو گفٹ کر دے گا۔ یہ اسلامک بینک اور کمرشل بینکنگ میں فرق ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب اسلامی بینک نے گاڑی خریدی، آپ کو دی ہے، اس گاڑی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، بینک یہ تحقیق تو کرے گا کہ اس میں آپ نے غفلت تو نہیں کی، آپ کا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، تو بینک ساری قسطیں آپ کو چھوڑ دے گا، اور آپ کسی نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بینک جانے اور جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ جانے، آپ سے بینک مطالبہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس کمرشل بینک ہے جو 11 لاکھ میں یا 14 لاکھ میں دے رہا تھا، وہ کہے گا گاڑی چوری ہوئی، آپ جانے، وہ انشورنس کمپنی جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو آپ کو جو چیز دی ہے، ہم نے تو اپنے پیسے لینے آپ سے، جو طے ہے۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے، یہ بڑا بنیادی فرق ہے، اسے نتیجے میں یہ بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو عوام کو سمجھانے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ سود کہتے کسے ہیں؟ سود کی عوامی تعریف، عوام کے لیے تعریف کیا ہے؟ سود میں تعریف یہ ہے کہ جنس کے بدلے میں جنس کا اضافہ سود ہے۔ جنس کے بدلے میں مثلا یہ کھجوریں ہیں، اب کھجوریں یہ 7 8 10 کھجوریں ہیں، ہم نے آپ کو 10 کھجوریں دی، بدلے میں ہم نے آپ سے 12 کھجوریں لے لی، یہ سود ہے۔ کھجور کسی قسم کی ہو، اسی طرح ہم نے پیسہ دیا، پیسے کے اوپر پیسہ اضافی لیا، یہ سود ہے۔ چاول دیے، چاولوں کے بدلے میں چاول زیادہ لیے، وہ سود ہے۔ گندم دی، گندم کے بدلے میں زیادہ گندم لے لی، یہ سود ہے۔ جنس کے تبادلے میں جو جنس لی جائے وہی جنس، ایک ہی جنس ہو، تو یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، سود جنس کے بدلے میں جنس پر اضافہ ہے۔ اور اس میں ایک اور وضاحت سمجھ لیجیے، ایک اور وضاحت کہ کاغذ کے نوٹ اور سکہ جو ہے، اگرچہ دونوں کرنسی ہیں،
لیکن یہ دونوں ایک جنس نہیں ہے، یہ دو جنس نہیں ہے، ان کے تبادلے میں قیمت کا فرق ہونا یہ جائز ہے۔ مثلا ایک بندہ نئے نوٹ دیتا ہے، عید کے موقع پر بینک نئے نوٹ جاری کرتے ہیں تو وہ تو خیر ریٹ ٹو ریٹ دیتے ہیں، لیکن باہر کسی سے لے، آپ نے 10 والی گڈی جو 1000 روپے کی ہوتی ہے، آپ نے وہ نئی گڈی خریدی تو بدلے میں آپ ان کو 1050 روپے یا 1100 روپے دیں گے، 100 روپے فالتو دیں گے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ کاغذ ایک جیسے، کاغذ جنس کے اعتبار سے ایک جیسے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بسوں کے جو کنڈکٹر ہوتے ہیں ان کو سکے چاہیے ہوتے ہیں، تو روڈوں پر کھڑے ہوتے تھے سکے والے، تو انہوں نے 100 روپے دیا، بدلے میں انہوں نے 90 روپے کے سکے دے دیے، 10 روپے کاٹ لیتے تھے، یہ جائز ہے۔ اب یہ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ جنس تبدیل ہو گئی۔ آپ کہیں گے جنس کیسے تبدیل ہو گئی؟ وہ تو کرنسی ہے۔ بھائی کرنسی تو ہے، لیکن کرنسی میں یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ اگر نوٹ کو منسوخ کر دے، گورنمنٹ کہے کہ یہ نوٹ منسوخ ہو گئے، یہ اب بینک ان کو قبول نہیں کرے گا، اب آپ کے پاس 5000 کا نوٹ بھی ہو تو وہ ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ 2 روپے میں خرید لے، وہ 2 میں بھی نہیں خریدے گا اگرچہ اس پر 5 لاکھ روپے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن سکہ ہے تو سکے کی اپنی اصلاً قیمت ہے، چاہے اس پر مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں، اس کو آپ پگھلا دیں، تانبے کا ہے تو تانبا پگھل جائے گا، سلور کا ہے اس کا تو وہ برونز کا جو ہوتا ہے، جو سکے کا سلور کا سکہ ہوتا ہے جیسا 5 والا، تو وہ اس کو پگھلا لیں، اس کی اپنی قیمت ہے۔ یعنی کاغذ کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، جب تک گورنمنٹ نے اس کو سرٹیفائی کیا اس کی قیمت رہے گی، گورنمنٹ نے ہاتھ ہٹا لیا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن سکے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سکے کو پگھلا لیں تو اس کی اپنی قیمت پھر بھی رہے گی۔ تانبے کے سکے پگھلا لیں، 1 کلو تانبا آپ بازار میں لے جائیں، بہت مہنگا بک جائے گا۔ تانبے کی قیمت ہے، اس لیے ان کے درمیان تبادلے میں قیمت کا فرق میں اس کا اعتبار یہ ناجائز نہیں ہوگا، یہ جائز ہے۔ تفصیل تو علماء بتاتے ہیں، بہت لمبی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کھجوریں ہوتی ہیں، ردی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، اچھی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس مثال کے طور پر 5 کلو ردی کھجوریں ہیں، ہم وہ ردی کھجوریں دے کر 2 کلو اچھی کھجوریں لے لیں تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ 5 کلو ہم نے ردی کھجوریں بیکار کھجوریں دے دی اور بدلے میں 2 کلو کھجوریں اچھی لے لی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم وہ 5 کلو کھجوریں بیچ دو، جتنے پیسوں کی بکے ان پیسوں سے وہ اچھی کھجوریں خرید لیں۔ اب امید ہے کہ ہم اس کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ جنس کے بدلے میں، جنس کے تبادلے میں اضافہ کی سود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پرائز بانڈ تو خیر بڑے قلیل ہوتے گئے، کچھ عرصہ پہلے یہ مطلب 20 سال 30 سال پہلے ایک پرائز بانڈ 10 روپے کا ہوتا تھا، لیکن وہ بینک سے، اسٹیٹ بینک سے 11 روپے کا ملتا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پٹی لگی ہوتی تھی، وہ 1 روپے کی ہوتی تھی۔ جب آپ خریدتے تھے اسٹیٹ بینک سے تو وہ 11 کا ملتا تھا، لیکن جب آپ واپس کرنے جاتے تھے تو وہ پٹی الگ نکال لیتے تھے اور وہ 10 روپے کا لیتے تھے۔ پرائز بانڈ کو علماء دیوبند اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ پرائز بانڈ کو علماء دیوبند میزان میں پرائز بانڈ کی ڈیلنگ نہیں کرتا، تو پرائز بانڈ کو یہ تو ناجائز کہتے ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ پرائز بانڈ کا بیچنا خریدنا جائز ہے، اس کا انعام بھی جائز ہے، اس کے حج کرنا بھی جائز ہے، اس کی ساری عبادتیں بھی کرنا جائز ہے، پرائز بانڈ جائز ہے۔ لیکن علماء نے حکومت سے، ہمارے علماء نے حکومت سے کہا کہ یہ جو آپ 1 روپے کا نقصان دیتے ہیں نا خریدار کو، یہ حرام ہے۔ اس نے 11 کا خریدا، یا تو آپ 11 کا خریدیں یا آپ 10 کا پرائز بانڈ 10 کا ہی خریدیں، یہ الگ جو پٹی آپ نے 1 روپے کی جو کاٹ لیتے ہیں آپ، یہ حرام ہے، اس کی وجہ سے یہ مسعود ہے، اس کو نکالیں۔ حکومت نے ان کی بات کو مان لیا اور وہ پٹی ہٹا دی، پھر 10 کا پرائز بانڈ 10 کا ہی ملتا تھا، پھر 10 کے بند ہو گئے، پھر 100 والے، پھر 200 والے، تو ابھی تو خیر 40,000 پہ جا کے 1500 شاید بڑے سے بڑا پرائز بانڈ رہ گیا۔ تو پرائز بانڈ کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، اور پرائز بانڈ چونکہ کاغذ ہے تو اس کا اور کاغذ کے نوٹ کا ایک ہی حکم ہے، پرائز بانڈ کا اور کاغذ کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر حکومت کی صنعت، مثلاً اب حکومت نے 40,000 کے پرائز بانڈ بند کر دیے، اب کسی کے پاس 40,000 روپے کا پرائز بانڈ ہو، وہ کسی کو کہے کہ اس کو 40 روپے کے بدلے میں خرید لے، تو 40 کے بدلے میں بھی کوئی نہیں خریدے گا، اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر 40,000 روپے کا تانبا ہوتا، وہ تانبے کا سکہ ہوتا، تو گورنمنٹ کینسل بھی کر دیتی، آپ تانبے کو پگھلاتے، تانبے کے ریٹ پر بیچ دیتی، وہ 40,000 کا نہیں بکتا، 20,000 کا تو بک جاتا، اس کی اپنی قیمت تھی۔
تو حاصل کلام یہ ہے کہ جنس کے بدلے میں جنس کے تبادلے میں اضافہ سود ہے. جو جنس آپ نے لی وہی جنس دوسری اس سے کم یا زیادہ قیمت پر جو لی جائے گی وہ سود ہوگا. پیسے کا معاملہ ہے تو بینک جو لیتا ہے، اسلامی بینک لیتا ہے، وہ ایسا سمجھے جیسے آپ نے قسطوں پر کوئی چیز ادھار میں خریدی، وہ قسطیں آپ دیتے رہیں گے، جب قسطیں پوری ہو جائیں گی وہ چیز آپ کی ملکیت ہو جائے گی. لیکن جو دوسرا بینک ہے اس سے جو آپ چیز خریدیں گے وہ چیز آپ ہی کی ہوگی. بینک اس کے کاغذ گروی رکھے گا، بینک اس کے کاغذ رہن رکھے گا، تو وہ حرام ہے. منافع حرام نہیں ہے. آپ خود دیکھتے ہیں زندگی میں منافع کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. پرچون کی دکان والا بازار سے چاول 150 روپے کلو خریدتا ہے یا محلے میں 200 روپے بیچتا ہے، منافع تو وہ لے رہا ہے. اسلام نے منافع کو حرام نہیں کیا. قرآن مجید میں رب فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. ربا کہتے ہیں سود کو. تو امید ہے کہ ہم اپنی باتیں سمجھا سکے ہوں گے آپ کی. تو اس میں مختصر یہی ہے کہ جنس پر جنس میں اضافہ سود ہے، اور سود وہ جرم ہے جو اللہ نے فرمایا کہ جو سود کا کام کرے پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرے. اور سود اتنا بڑا جرم ہے، فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کی مکاتبت کرنے والا، تحریر کرنے والا، اس کے اندر ملازمت کرنے والا، یہ سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں. اور سود کے بارے میں کہا گیا کہ اتنا بڑا اللہ کیا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کا سب سے چھوٹ 70 ٹکڑے کرے، 70واں ٹکڑا جو ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کتنا بڑا گناہ ہے. تو سود، لیکن سود ہے کیا یہ سمجھنا ضروری ہے. جنس پر جنس میں اضافہ. اچھا، اسی طرح کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاروبار میں ہمیں فلاں بندہ جو ہے وہ ایک فکس پرسنٹیج دیتا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں. تو اس کی بڑی تفصیل ہے. یہ تو جس کو انڈیویجول کو معاملہ درپیش ہو اسے چاہیے کہ علماء سے تفصیل اس کی پوچھ لے. اس میں ایک طریقے سے پرسنٹیج لینا جائز ہے. ملتان میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ فیڈ کا کاروبار کرتے تھے، اس کا مرغی کی فیڈ کا. تو ان کو جو ہے وہ جو فیڈ کی فیکٹری تھی، فیڈ کی فیکٹریاں نقد پیسہ دیتی ہیں، یعنی مال دیتی ہیں، ادھار نہیں دیتی. وہ پہلے پیسہ لیتی ہیں، بعد میں مال دیتی ہیں. تو وہ ایک بوری پر ان کو 60 روپے دیتے تھے، 60 روپے. تو وہ خریدار کو کہتے تھے کہ آپ کے پیسے سے ہم جتنے پیسے خرید کریں گے تو 35 روپے ہم آپ کو اس پہ منافع دیں گے، ہر بوری پر 35 روپے. تو یہ فکس کرنا جائز ہے، لیکن اس میں بوریوں کی تعداد فکس نہیں کر سکتے کہ ایک مہینے میں 100 بوری نکل گئی اور ایک مہینے میں 50 نکلی. جتنی بوریاں اس کے پیسے سے نکلیں گی اس کے لیے پیسہ فکس کرنا جائز ہے. جب آپ کو آگے سے فکس اس کا کمیشن مل رہا ہے تو کمیشن فکس کرنا جائز ہے. ابھی آج ایک ساتھ کا سیالکوٹ سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنی اب ممبرشپ بیچتی ہے، وہ اپنی ممبرشپ بیچتی ہے تو ممبرشپ 5 لاکھ کی ہوتی ہے. لوگ وہ پورے پیسے اکٹھے نہیں دے سکتے، تو ہماری کمپنی یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری ممبرشپ کی فیس ہم بھر دیں گے، آپ ہمیں دیتے رہیں. تو ہم نے پوچھا کہ پھر آپ تو ظاہر منافع میں پیسے اضافی لیں گے. انہوں نے کہا ہاں جی، تو زیادہ لیں گے، یہی تو کاروبار ہے. تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ انہوں نے پیسہ دیا اور پیسے پر پیسہ فالتو لے گئے، یہ حرام ہے. لیکن ایک فکس پرسنٹیج مل رہا ہو، اس میں سے ایک فکس پرسنٹیج کسی کو دے دیا جائے. جیسے ہمارے مثال کے طور پر تنویر صاحب ہیں، ان کی اکیڈمی ہے، ان کا اسکول ہے، اور یہ کسی کو اکیڈمی دے کہ بھائی فی بچہ آپ ہمیں 40% یا 50% دیں گے. یہ پرسنٹ فکس کرنا جائز ہے، یہ جائز ہے. پیسے پر پیسے کو فکس کرنا یہ جائز نہیں ہے. امید ہے کہ ہم موٹے موٹے انداز میں بات کو سمجھا سکے ہوں گے. اور سود کے معاملہ اور اللہ کے ولیوں کے معاملات میں عداوت رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اگلے مہینے سے اگلے مہینے پر خیر میلاد شریف ہے انشاءاللہ، اور اس کے آگے پھر ہم کوئی صورت منتخب کریں گے جس کا تسلسل کے ساتھ ہم اس کو درس قرآن کا سلسلہ جاری کریں گے. یہ پہلے تنویر صاحب وہاں گھر میں رہا کرتے تھے ماڈل میں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اولین ہمارے درس قرآن کے سلسلے جو کراچی میں شروع ہوئے ان میں سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور آج تک یہ اس پر قائم ہیں. اگرچہ درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا ہے، امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ اس کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے مینیج کیا کریں گے. اور آج کے جو تاخیر ہوئی، آپ کو ہمارا انتظار کرنا پڑا، اس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. یہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا سارا کچھ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.